السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو حفصہ آن لائن اکیڈمی۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے کاربن کی انسائکلوپیڈیا آف جنرل نالج، اور اس کی ہماری سیریز چل رہی ہے، اس کا نیکسٹ لیکچر آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں خیبر پختونخوا کو ڈسکس کیا تھا، تو آج انشاءاللہ ہم فاٹا سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فاٹا بل دیکھ لیتے ہیں، اس کا اوور ویو دیکھیں گے صرف۔ یہ 25ویں آئینی ترمیم جو تھی اس کے تحت فاٹا کو کے پی کے میں ضم کر دیا گیا تھا، اور فاٹا کی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس تھیں وہ 12 تھیں، اور کے پی کے کی جو نیشنل اسمبلی قومی اسمبلی کی جو سیٹس ہیں وہ 39 تھیں پہلے، اور اس کی مرجنگ کے بعد جب کے پی کے میں مرج ہوا فاٹا تو 12 اور اس کی 39 تھیں، تو یہ 51 سیٹس بنتی تھیں۔ لیکن یہ کہا گیا تھا کہ 2018 سے جو 23 تک کا ٹینیور تھا اسمبلی کا، اس ٹینیور تک جو ہے یہ سیٹیں 51 ہی رہیں گی، لیکن اس کے بعد یہ 6 سیٹیں ختم کر دی جائیں گی اور 6 باقی فاٹا والی جو ہیں وہ کے پی کے میں ضم ہو جائیں گی۔ اس طرح جو ہے وہ کے پی کے کی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ 45 رہ جائیں گی، پہلے 39 تھیں اور 45 ہو گئی ہیں، ٹوٹل 51 بنتی تھی، لیکن 6 اس میں سے ختم کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ فاٹا سیٹس سینیٹرز شیل کنٹینیو دیئر ورک آف دیئر رسپیکٹو ٹرم 2021 ٹو 2024۔ اب سینٹ میں جو سیٹس تھیں فاٹا کی وہ 8 تھیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے ہر 3 سال بعد ہوتا ہے، اور 3 سال بعد جو ہے وہ آدھے سینیٹرز سینٹ کا الیکشن لڑتے ہیں، آدھے ریٹائر ہو جاتے ہیں، جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں، اور ٹوٹل مدت جو ہے سینیٹر کی وہ 6 سال ہوتی ہے۔ یہ آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اور بل میں کہا گیا تھا کہ 2021 سے 24 تک کا جو ٹینیور ہوگا، جو ٹرن ہوگی سینیٹر کی، وہ پوری کریں گے فاٹا کے جو سیٹس کے سینیٹر ہیں 8، اور 2024 سے آن ورڈ جو ہیں وہ یہ 8 سینیٹر کی سیٹس ختم کر دی جائیں گی۔ تو ٹوٹل سینیٹر کی سیٹس جو ہیں، یہ ایک MCQs آپ لکھ لیں کہ 104 سیٹس ہیں پاکستان میں سینیٹر کی، لیکن 2024 سے آن ورڈ یہ فاٹا کی 8 سیٹس ختم کر کے باقی 96 سیٹس رہ جائیں گی سینیٹر کی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو کہا گیا تھا کہ جو پروونشل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز پاٹا سے اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہیں یہ کے پی کے میں ضم ہو جائیں گے، اور جو بلوچستان کے ٹرائبل ایریاز ہیں وہ مرج کر دیے جائیں گے بلوچستان میں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس ہیں ان میں جو ڈیکریز ہوا ہے وہ اس طرح ہوا ہے کہ جو سیٹس فاٹا کی تھی 12 سیٹس نیشنل اسمبلی کی، ان میں سے 6 ختم ہو گئی ہیں، اور پہلے جو سیٹس تھیں نیشنل اسمبلی کی ہماری وہ 342 تھیں، اس میں سے 6 فاٹا والی ختم کر کے اب 336 سیٹس رہ گئی ہیں۔ یہ بھی MCQs آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ کویسچن جو ہے وہ کہ نیشنل اسمبلی کی جو اب سیٹس ہیں وہ 336 ہیں 2024 سے آن ورڈ۔ آگے نیکسٹ جو ہے وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کو چیک کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچرز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان ہماری دو نیم خود مختار یہ علاقے ہیں۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر is a self-governing state under Pakistani control but is not constitutionally part of Pakistan. It has its own elected president, prime minister, legislature, high court and official flag. The government of Pakistan has not yet allowed the state to issue its own postage stamps, however, and Pakistani stamps are used in state instead. The state is administratively divided into 3 divisions, which in turn are divided into 10 districts. اب اس کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ 2023 تک راجہ فاروق حیدر تھے، لیکن 2023 سے چودھری انوار الحق پرائم منسٹر ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے، اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ 2021 تک مسعود خان تھے، لیکن سلطان محمود چودھری 2021 سے آن ورڈ آج کی ویڈیو کی ریکارڈنگ ڈیٹ تک پریزیڈنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر ہیں۔ آگے اس کے ڈسٹرکٹس اور ڈویژنز کو دیکھتے ہیں۔ تو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے جو ڈویژنز ہیں وہ 3 ہیں، اس میں ایک ڈویژن ہے مظفر آباد، پھر پونچھ دوسری ڈویژن ہے، اور آگے تیسری ڈویژن میرپور ہے۔ اب دیکھتے ہیں مظفر آباد میں
جو ڈسٹرکٹس آتے ہیں وہ مظفر آباد ہے، اور جیلم ویلی، اس کو ہاٹیاں بھی کہا جاتا ہے، اور نیلم ویلی، یہ ڈسٹرکٹس مظفر آباد میں آتے ہیں، مظفر آباد ڈویژن میں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ پونچھ جو ڈویژن ہے اس میں ڈسٹرکٹ باغ آتا ہے، ڈسٹرکٹ حویلی، کوہٹا بھی اس کو کہا جاتا ہے، کوہٹا اس کا ایک مقام ہے وہ فیمس ہے۔ اس کے بعد پونچھ ڈسٹرکٹ، یہ ڈسٹرکٹ تین جو ہیں یہ ڈویژن پونچھ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے میرپور جو ڈویژن ہے اس میں ڈسٹرکٹ کوٹلی، ڈسٹرکٹ میرپور اور ڈسٹرکٹ بھمبر آتے ہیں، اور سدنوتی جو ہے وہ پونچھ ڈویژن میں آتا ہے۔ آگے ان کی ساتھ ساتھ جو ہے سب ڈویژنز بھی دی گئی ہیں اور ان کے یونین کونسلز بھی دیے گئے ہیں کہ کتنی یونین کونسلز ہیں، تو یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتے، اس لیے موو کرتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیم خود مختار علاقہ ہے انڈر پاکستانی کنٹرول۔ اس کی 3 ڈویژنز ہیں اور 14 ڈسٹرکٹس ہیں، اور اس کو پریزیڈنٹ آصف زرداری نے آٹونومس جو اسٹیٹس ہے وہ دیا تھا، اور 7 سپتمبر 2009 کو پاس ہوا تھا۔ چونکہ یہ ایک نیم خود مختار علاقہ ہے اس لیے اس کی آٹونومی کو دیکھتے ہوئے اس کے 33 ممبرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جس طرح باقی صوبوں کی ان کے ایم پی ایز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے 33 ممبرز ہوتے ہیں اسمبلی کے، جس میں 6 وومن سیٹیں ہیں اور 3 ٹیکنوکریٹس ہیں۔ ٹیکنوکریٹس کی جو سیٹیں ہوتی ہیں، ٹیکنوکریٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کیا ہوتے ہیں۔ Technocrats are individuals with technical training and occupations who perceive many important societal problems as being solvable with the applied use of technology and related applications۔ آگے دیکھتے ہیں اس کا چیف منسٹر جو ہے گلگت بلتستان کا، وہ گلبر خان ہے، 13 جولائی 2023 سے آن ورڈ۔ اس سے پہلے خالد خورشید جو تھے وہ سی ایم تھے، اور گورنر جو ہے وہ سید مہدی شاہ ہیں۔ نیکسٹ اس کے ڈسٹرکٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی ٹوٹل 3 ڈویژنز ہیں، ان میں ایک ڈویژن بلتستان ہے، ایک گلگت ڈویژن ہے، اور پھر دیامیر ڈویژن ہے، اور ان کے جو ٹوٹل ڈسٹرکٹس ہیں وہ 14 ہیں، 14۔ سب سے پہلا جو بلتستان ڈویژن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس میں 5 ڈسٹرکٹس آتے ہیں۔ گانچے پہلا ڈسٹرکٹ ہے، اس کے بعد سکردو، پھر شیگر، پھر خرمنگ اور روندو، یہ 5 ڈسٹرکٹس بلتستان ڈویژن میں آتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈویژن ہے گلگت۔ گلگت ڈویژن میں گزر آتا ہے ایک ڈسٹرکٹ، اس میں ٹوٹل 10 ہیں۔ اس کے بعد گیوپس یاسین، پھر گلگت، پھر ہنزا اور پھر نگر، یہ 5 ڈسٹرکٹس جو ہیں گلگت ڈویژن میں آتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈویژن ہے دیامیر۔ دیامیر میں 4 ڈسٹرکٹس آتے ہیں، استور ڈسٹرکٹ، ڈسٹرکٹ دیامیر، ڈسٹرکٹ دیرل اور ڈسٹرکٹ تانگیر، یہ 4 ڈسٹرکٹس دیامیر ڈویژن میں آتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل حفصہ آن لائن اکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو، کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔